بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج دو خبریں ہیں۔ ایک تو مریم نواز کی نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں کر دی ہیں جس کا آج پوسٹ مارٹم بھی ہونا چاہیے، اور باقاعدہ ان کو آئینہ بھی دکھانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، اور جو کچھ کہا ہم اپنے سننے والوں کے سامنے وہ تفصیل رکھیں گے، پھر آپ کا اس پہ کمنٹ لیں گے۔ اور پھر راجہ صاحب، بار بار ہم وہ خبر جو ہے وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن آج اندر کی کہانی آپ نے ضرور ہمیں بتانی ہے کہ افغانستان میں جو پی آئی کا جو فلائٹ آپریشنز تھے وہ معطل کیوں ہوئے، اس کے اندر کی کہانی کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے سر ہم بات کر لیتے ہیں، مریم نواز کی میڈیا ٹاک ہوتی ہے، اور اس میڈیا ٹاک کے اندر مہنگائی کا اوبویسلی اس وقت صرف وہ نہیں بلکہ پورے پاکستان جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 20,000 جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے اس کی بات کی۔ انہوں نے بات کہی کہ جناب کسی کے پاس اے ٹی ایم مشینز نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، لیکن حیرانگی کی بات ہے وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بنی گالہ میں نہیں رہتا، لیکن انہیں رائیونڈ محل نظر نہیں آئے۔ خیر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر انہوں نے جو سب سے دلچسپ بات تھی، اور اس کے بہت سارے ڈائنامکس ہیں، اور اب یہ جو تفریق تھی مفاہمت کی، مزاحمت کی، اب اس سے امریکہ بہادر بھی جو ہے اسے بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف کی اور مریم نواز کی الگ الگ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ شاید وہاں بھی شاید بیانی کی کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ کون سا بیانیہ لے کر چلنا ہے، لیکن آج پبلکلی مریم نواز نے کیا کہا رائے صاحب؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تمام باتیں امریکہ کو بتائی ہیں، اور امریکی نازل الامور سے بہت سے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ جو لوگ فون کا انتظار کرتے تھے اور انہیں بائیڈن کی طرف سے کال نہیں آ رہی تھی، ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ اب یہ بڑی خبر ہے یا بری خبر ہے وہ خود جانتی ہیں۔ اور پاکستان کے بارے میں ہمارے جو تحفظات ہیں اس پر امریکی نازل الامور سے بات چیت ہوئی، اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی ملاقات میں شریک تھی۔ اب سر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سے کیا تحفظات ہیں اس خاندان کو؟ آج انہوں نے تو ایک خلیج پیدا کر دی، بتا دیا قوم کو، امریکہ کو بھی بتا رہے ہیں، طاقتوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، مدد مانگی جا رہی ہے، سی ویز دیے جا رہے ہیں۔ اور ایسا بھی یہ بھی بتائیے گا ان طاقتوں کے حوالے سے کہ بلاول کو تو اجازت ہے امریکہ چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جا سکتے، جن پر نااہلی کی اور ٹریولنگ ریسٹرکشنز ہیں، انہیں امریکہ خود ملنے گھر آ رہا ہے۔ ہم سر کیسے دیکھیں اس پورے سینیریو کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مسلم لیگ نون 3 مرتبہ اقتدار میں رہی، نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ریاست کے بہت سے راز ہوتے ہیں، اور ایک حلف اٹھایا جاتا ہے کہ یہ راز بعد میں بھی جب کوئی پرائم منسٹر نہیں رہے گا تو یہ راز اس کے سینے میں ہی دفن رہیں گے۔ لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس ظاہر ہے کہ اس کی فوج سے ریلیٹڈ جو راز ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، قومی سلامتی کے متعلق جو مختلف مواقع پر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ راز بھی موجود ہوتے ہیں، جب کبھی جنگ کی صورتحال پیدا ہو تو اس حوالے سے بھی جو ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں ملکی مفاد میں، ریاستی مفادات میں، تو ان تمام معاملات سے بھی وہ آگاہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کارگل کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو ڈیسیژن ہوئے تو اس کے متعلق اس وقت کے آرمی چیف پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کو بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے پوری دنیا میں بھی، اور ایون جو جنوبی ایشیا کا خطہ ہے وہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی پریمیئر، کوئی بھی چیف ایگزیکٹو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی بات کرے کہ جب وہ پرائم منسٹر نہ رہے تو وہ یہ کہے کہ میرے پاس جو ریاستی راز ہیں وہ ہم کھولیں گے، یا ریاست کے متعلق جو اہم معاملات میرے علم میں ہیں وہ ہم سامنے لائیں گے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے اوت کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کے متعلق ہم نے پہلے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ اقتدار سے محروم ہوئے اور لوگوں نے ووٹ دے کر عمران خان صاحب کو منتخب کر لیا، اور میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ہو گئی، مریم نواز کی نااہلی بھی ہو گئی، اس کے باوجود یہ ریاست ان کے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار کیا، اور پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ان کے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار کیا کہ ان کو ایک ڈیل کے تحت باہر جانے دیا گیا۔ اور ہاشمی صاحب، اس کے بعد جو فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے اندر ساری خبریں چھپی ہیں، سارے راز اس کے اندر چھپے ہیں، کیونکہ جب میاں نواز شریف نے فوج کے مخالف بیانات دینے شروع کیے، جب انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ میں کارگل کے متعلق میرے سینے میں
بڑے راز دفن ہیں اور میں وہ راز کھول سکتا ہوں. یعنی جب وہ ریاست کو بلیک میل کرنے پر آ گئے تو فواد چودھری نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج وہ حلقے جنہوں نے میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا یا باہر بھجوانے کی اجازت دی یا جس ڈیل کے تحت وہ باہر گئے, آج ان حلقوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوا کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی, کیونکہ اب وہ صرف فوجی قیادت کے خلاف مہم نہیں چلا رہے, اب صرف وہ فوج کے خلاف مہم نہیں چلا رہے, اب تو وہ براہ راست ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا. اور اس کے بعد جو میاں نواز شریف کے متعلق اطلاعات آئیں لندن سے ملاقاتوں کے حوالے سے, وہ بھی بڑی خطرناک اطلاعات تھیں اور آج تک مسلم لیگ نون نے ان کی تردید بھی نہیں کی, بلکہ انڈائریکٹلی سورسز کے ذریعے ان کی تصدیق کی جاتی رہی اور ایسے عناصر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں جو ریاست پاکستان کے مخالف ہیں. ان میں جو سابق افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ بھی شامل تھے. حامد کارزئی کی ایک بڑی ہی پراسرار نوعیت کی ملاقات ہوئی. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مبینہ طور پر وہاں ان سے ملتے رہے, اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک مبینہ ناراضی کا معاملہ چل رہا تھا, تو اس وقت سعودی عرب کے ذریعے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کچھ ملاقاتیں حسن نواز کے دفتر میں ہوئیں, جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ حسین نواز نے وہ ملاقاتیں ارینج کی تھیں. تو اس وقت یہ جو پورا پس منظر میں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ اب ان کو اقتدار نہیں ملا تو یہ ریاست پاکستان کو بھی بلیک میل کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں, ورنہ ریاست کے متعلق جو ہمارے سینے میں راز دفن ہے وہ ہم کھول دیں گے. اب جو مریم نواز کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پورا اسی پس منظر میں ہے کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا, اور یہ وہی امریکہ ہے جس کو انہوں نے پہلے ڈان لیکس کے ذریعے یہ میسج کنوے کروایا تھا, جو پرویز رشید نے اور طارق فاطمی نے ایک بہت بڑی سازش کی تھی ریاست پاکستان کے خلاف اور فوجی قیادت کے خلاف, کہ امریکہ بہادر کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم تو بہت زبردست طریقے سے آپ کے جو احکامات ہیں, آپ کی ہدایات ہیں, ان کے مطابق کام کرتے ہیں, لیکن ہماری فوجی قیادت اور ہماری جو فوج ہے وہ بطور ادارہ ہماری بات نہیں مانتی جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں. اسی طرح یہ جو طارق فاطمی ہیں یہ میاں نواز شریف کے لیے بڑی لابنگ کر رہے ہیں, اور اس لابنگ کے دوران یہ پیغامات دے رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ یہ سابق سفارتکار رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب میاں نواز شریف کا دور تھا تو ان کے لیے فارن آفس میں خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا, اور یہ بھی ڈان لیکس کے کردار ہیں. تو ان کے ذریعے بھی امریکہ کو اور باقی جو عالمی پلیئرز ہیں ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے مفادات کا تحفظ صرف میاں نواز شریف کر سکتے ہیں, ان کی کسی طریقے سے نااہلی آپ ختم کروائیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے. اور اسی طرح مریم نواز جو پوٹینشلی ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں پرائم منسٹر کی مسلم لیگ نون کی, تو ان کے لیے راہ ہموار کی جائے. تو اس پوری صورتحال میں یہ ملاقات ارینج کروائی گئی تھی امریکی ناظم الامور کے ساتھ, اور خود مریم نواز اب جب کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ پاکستان سے ہمارے کیا تحفظات ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹوری ہم نے اسی پلیٹ فارم پر شیئر کی تھی 2 دن پہلے, اس کی اب باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے. ہمارے ذرائع نے جو ہمیں بتایا تھا تو مریم نواز نے ہماری اس بات کی تصدیق کر دی ہے. دوسرا جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ریاست پاکستان اور پاکستان سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں, تو یہ وہ پاکستان ہے ہاشمی صاحب کہ جہاں یہ 3 مرتبہ حکمران رہے, جہاں ان کے شاہی محلات بنے, جہاں اب بھی ان کے اتنے بڑے بڑے پروٹوکول ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کا شخص اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کے افراد جن کے اوپر کرپشن کے اتنے سنگین کیسز ہیں, جن کو عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے, جن کو سپریم کورٹ نے جعلساز قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جعلی ڈیڈ جعلی قطری لیٹر جمع کراتے رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو جتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہاں لوٹ مار کی ہے, جس طرح سے یہاں سے لوٹ مار کے بعد پیسہ انہوں نے برطانیہ اور دیگر ممالک میں پار کیا ہے, اس کے بعد بھی اگر ان کو ریاست پاکستان سے گلا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں ان کو 22 کروڑ پاکستانیوں سے گلا ہے. ان 22 کروڑ پاکستانیوں کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ان کو غلام ابن الغلام ہمارا رہنا چاہیے تھا. انہوں نے کس طرح سے ہمارے بجائے عمران خان کو ووٹ دے کر ان کو وزیر اعظم بنا دیا, اور اب اس کی سزا یہ اس طرح سے دینا چاہتے ہیں ہمارے عوام کو کہ یہ امریکہ کے ساتھ یا انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کے اور ریاستی مفادات کا تحفظ عمران خان کرتا ہے, ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے, برائے مہربانی بڑے ہم فرمانبردار رہیں گے, ہمارے لیے کوئی راہ ہموار کریں. اور یہ جو ملٹری قیادت ہے اس سے بھی ہمارا جو پیچھا ہے چھڑوائیں, کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر شہباز شریف نے ایک اجلاس ایک جو تازہ ترین چیئر کیا, وہاں پر انہوں نے اپنے رہنماؤں کو ایک مرتبہ پھر یہ ہدایات جاری کی کہ کوئی بھی جو رہنما ہے وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے یہ بیان نہیں دے گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے. آپ نے یہی بیانات دینے ہیں کہ یہ اختیار آرمی چیف کے پاس ہوتا ہے, اور جتنا آپ اس تنازع کو بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں, اور ساتھ ہی یہ تاثر دیں کہ ہم آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور فوجی قیادت کی جانب سے کسی قسم کا مثبت سگنل نہیں ملا, اور وہاں پر بھی یہ احساس ہے کہ اس وقت کون سازش کر رہا ہے, جس کے بعد مریم نواز یہ جو اب گلے شکوے کر رہی ہیں ریاست پاکستان سے اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ, اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. تو اب وہ امریکہ کی حمایت تو شاید کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن ہاشمی صاحب اب وقت پہلے جیسا نہیں رہا. اب اگر امریکہ کی جانب سے کوئی اپنا انفلوئنس یوز کیا جائے گا یہاں پر, تو اس کے اوپر ایک مزاحمت بھی آئے گی, اور پھر امریکہ اور دیگر عالمی برادری کو, عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے مفادات اگر یہاں پہ خطے میں پاکستان سے جڑے ہیں تو وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے جب ایک پاپولر سینٹیمنٹ بھی ان کے خلاف ہو. پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک پاپولر سینٹیمنٹ کبھی بھی امریکہ کے حق میں نہیں رہا. لیکن بہرحال میاں نواز شریف اور مریم نواز اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں تک کہ میاں نواز شریف کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ لندن میں جب ابھی ریسنٹلی ان سے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک سوال ہوا کہ یہ کس کا استحقاق ہے کہ کون تقرر کرتا ہے, پرائم منسٹر کرتا ہے یا آرمی چیف کا, تو یا آرمی چیف کرتا ہے, تو اس پر میاں نواز شریف مکمل طور پر خاموش ہو گئے اور اس سوال کو گول کر گئے. تو سازشیں تو یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن یہ سازشیں اب لگتا نہیں ہے کہ کوئی کامیاب ہوں گی. البتہ خود مریم نواز نے جو ریاست پاکستان سے تحفظات کی بات کی ہے, انہوں نے پاکستانی عوام کے سامنے خود کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کو پاکستان کی ریاست سے بھی تحفظات ہیں. اگر وہ یہ کہتی کہ حکومت سے تحفظات ہیں تو ایک الگ بات تھی, لیکن اب ان کو پاکستان بھی اچھا نہیں لگتا, ان کو ایک ایسا پاکستان اچھا لگتا ہے جہاں ہر صورت میں ان کی حکومت ہو اور ان کو کرپشن کی, لوٹ مار کی اجازت ہو, کوئی ان کے جعلی قطری لیٹر پر سوال نہ اٹھائے, کوئی ان کی جعلی ڈیڈز کے اوپر سوال نہ اٹھائے, ان کے جو کرپشن سے بنے ہوئے کاروبار تھے اس پر سوال نہ اٹھائے, اور پھر بعد میں ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ تشتری میں رکھ کر ان کے اقتدار حوالے کر دیا جائے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پر صرف ہمارا حق ہے, کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے. تو یہ تو ایک بادشاہوں والی سوچ ہے جس کا مریم نواز نے اظہار کیا ہے. راج صاحب, سیکیورٹی رسک ہے یہ فیملی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی سیاستدان سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں, اور اس تناظر میں ہی بلیک میلنگ کی سیاست جو ہے اس تناظر میں کچھ منوانا چاہتے ہیں؟ 12 اکتوبر بھی گزر گیا, کچھ نہیں کہا گیا, حالانکہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پچھلے سال موجود تھی, کل ہم نے اس کے اوپر بات بھی کہی. تو بلیک میلنگ اور سیکیورٹی رسک, سر یہ دو ایلیمنٹس. دیکھیں, جہاں تک سیکیورٹی رسک کا تعلق ہے تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ بہت ایک الارمنگ مرحلہ تھا اور بہت الارمنگ ایک لمحہ تھا جب میاں نواز شریف نے کارگل کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کارگل کے حوالے سے میں بہت سے راز ہیں اور یہ راز کھول سکتا ہوں. اور کارگل کے حوالے سے پاکستان کے لیے یہ بہت حساس معاملہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ اس وقت ایک جو آفیشیل سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ یہ کارگل ہمارا حصہ رہا تھا, اور اگر آپ تاریخی لحاظ سے بھی دیکھیں تو کارگل پاکستان کا حصہ تھا.
تو پاکستان جسٹیفائڈ تھا وہاں پر. اگر پاکستان نے آپریشنز کیے تھے فوجی آپریشنز تو پاکستان جسٹیفائڈ تھا. لیکن چونکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہمیشہ بہت حساس ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں, تو میاں نواز شریف کا تاثر یہ تھا کہ میں کوئی اس طرح کی بات کروں گا اور اس طرح کا راز کھول دوں گا کہ پاک فوج نے اس وقت کارگل میں آپریشن کر کے بھارت کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور اس پوری ایپیسوڈ میں پاکستان کا قصور تھا. تو وہ ان کے لیے پہلے ہی ایک الارمنگ مومنٹ تھا, ایک الارمنگ مرحلہ تھا. اس کے بعد جس طرح سے کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور وہاں پر جس قسم کی تقریریں بی این پی سے کروائی گئیں اور پھر اچکزئی صاحب سے کروائی گئیں, اور جس طرح سے ایرانی بارڈر, پاک ایران بارڈر اور پاک افغان بارڈر پر جو باڑ لگائے گئے تھے ان باڑوں کو اٹھانے کی بات کی گئی, اکھاڑنے کی بات کی گئی, جو فینسنگ کی گئی تھی کہ ہم ان تمام یہ جو باڑ ہیں ان کو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں کوئی 2 دن بعد آرمی چیف نے دورہ کیا تھا اور آرمی چیف نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے بٹوین دی لائنز کہا تھا کہ یہ جو ہم نے باڑ لگائی ہے اور یہ جو فینسنگ کی ہے پاک افغان بارڈر پہ اور پاک ایران بارڈر پہ, یہ پاک فوج نے کی ہے, پاک فوج کی اونرشپ ہے, یہ ہم نے کی ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے, اور ہمیں دھمکیاں نہ دی جائیں. ہم کسی بھی جو عناصر ہیں کسی قسم کے ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ جو باڑ کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ جو ہم نے پوری ایفرٹ کی ہے اس ایفرٹ کو ضائع کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کے خلاف سازش کی جائے. تو فوج کو تو یہ معلوم ہے اور ان کو یہ احساس بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی جو ڈیل کرنے کی کوششیں ہیں اس سے پہلے تو کامیاب ہو جاتی تھیں, لیکن اب وہ کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. یہاں تک کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے صورتحال بنی ہے اس میں بھی جو غلط فہمیاں پھیلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اور فوج کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیں تو ہم آپ کے تابعدار رہیں گے, لیکن فوج ان پر دوبارہ یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. راجہ صاحب, یہ بات یہاں رکے گی نہیں, اس خبر کے ابھی اور بھی بہت سارے ادوار ہیں اور پہلو ہیں جو وہ آہستہ آہستہ مزید ہمارے سامنے آئیں گے, کیونکہ کل ملاقات ہوتی ہے اور آج اس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے 2 روز سے خبر ڈراپ کر رہے ہیں مسلسل, اور پاکستان کے جو فلائٹ پی آئی اے کا آپریشن معطل ہوا, اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ کرایوں کا معاملہ تھا ایسا بھی, یا اس کے علاوہ کچھ اور کہانی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, اس میں ایک بڑا انفارچونیٹ ایپیسوڈ ہوا ہے. بظاہر تو یہ کہا گیا کہ کرایوں کا معاملہ تھا اور افغان ایئر لائن کو بھی کہا افغان طالبان نے کہ آپ اپنے کرائے اسلام آباد سے کابل تک کم کریں, اور پی آئی اے سے بھی کہا کہ آپ اپنے کرائے کم کریں. اب اس پر پہلی خبر تو یہ آئی کہ پی آئی اے نے یہ کہا کہ چونکہ کابل میں سیکیورٹی کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, تو اس وجہ سے جو انشورنس کی رقم ہے وہ 20 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اسی وجہ سے افغان ایئر لائن کو بھی اپنے کرائے بڑھانے پڑے اور پی آئی اے کو بھی اپنے کرائے بڑھانے پڑے. لیکن اصل جو خبر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آپریشن معطل ہوا, اس کے حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے پی آئی اے کے اعلیٰ ترین ذرائع سے, ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک بالعموم بات کی گئی تھی کہ پی آئی اے اپنے کرائے کم کرے, اور ہم نے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ یہ کرائے بڑھانے کی وجہ کیا ہے, اور ہم نے بڑی مشکل صورتحال میں جب کوئی ایئر لائن کابل جانے کے لیے تیار نہیں تھی, ہم نے کابل کے لیے پروازیں کی. نہ صرف یہ کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا, بلکہ بعد میں ہم امدادی سامان بھی افغان طالبان کی حکومت میں افغان عوام کے لیے لے کر جاتے رہے, قندھار بھی اور کابل بھی. لیکن اب ہوا یہ ہے ہاشمی صاحب, جو ہمارے ذرائع نے اندر کی خبر بتائی, جو ہم 2 دن سے بتانا چاہ رہے تھے لیکن دیگر اہم ٹاپکس درمیان میں آ جاتے تھے, تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں ہمارے جو کنٹری مینیجر ہیں پی آئی اے کے, ان کو طالبان نے کوئی 2 گھنٹے تک قید رکھا, اور ہوا یہ کہ وہ پاکستانی ایمبیسی سے نکل رہے تھے, پاکستانی سفارت خانے سے, اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ افغان باشندوں کے پاکستان کے ویزے کیوں لگوا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستان کو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ایک تعاون کر رہا ہے کہ جو یہاں آنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے دروازے بند نہیں کیے, تو ہم نے تو ایک اچھے جسچر کے طور پر ان کے ویزے وغیرہ لگوائے. لیکن افغان طالبان نے اس وقت 2 گھنٹے تک ہمارے جو کنٹری مینیجر تھے پی آئی اے کے, ان کو قید کر لیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو یرغمال بنایا, اور پھر ہمارے جو ڈیفنس حکام ہیں, ہماری جو ایمبیسی ہے کابل میں,
انہوں نے پھر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر ہمارے جو کنٹری مینیجر ہیں ان کو وہاں سے چھڑوایا گیا، جس کے بعد پھر پی آئی اے نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم اپنے جو آپریشنز ہیں وہ سسپینڈ کر رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ہماری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیریئر منسٹری، پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے وہ بھی ایکٹیو ہوئی اور بہت ناراضی کا پیغام پہنچایا گیا افغان طالبان کو اور افغان حکومت کو کہ پاکستان نے آؤٹ آف وے جا کر آپ کی حکومت کو تسلیم کروانے کے لیے عالمی سطح پر ہم نے کوششیں کی، ہم نے آپ کے جو افغان عوام ہیں ان کے لیے امدادی سامان بھیجا، ہم نے اپنی فلائٹس کو رسک پہ لگایا، لیکن اس کے باوجود اس قسم کا اقدام کیا گیا جس پر ایک پازیٹیو میسج وہاں سے آیا ہے افغان طالبان کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے ایک پاکستانی ٹرک سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا جو لے کے جا رہا تھا سامان افغان بارڈر کے اوپر، تو وہ جن طالبان نے اتارا تھا جھنڈا ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان سے تحقیقات کی گئی تھی اور بعد میں ان کو اس جگہ سے ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اب افغان حکومت نے خود پی آئی اے کے جو اعلیٰ ترین آفیشلز ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، مہربانی کریں، یہ آپریشن آپ بحال کریں، اور ہم آپ کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جن بھی عناصر نے یہ حرکت کی ہے ہم ان کا احتساب کریں گے اور ان کو اکاؤنٹیبل کریں گے۔ بہت شکریہ ویئرز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔